نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح معجزات نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب ہدایت اور میزان کے حقوق و فرائض کو ان میں تولا جائے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو۔ اچھا، عدل پر قائم ہونے کے لیے کسی ظالمانہ نظام میں کیا کوشش کی جائے؟ پہلی کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ ظالموں کو نصیحت کی جائے، باز آ جاؤ، سرمایہ دار مزدور پر ظلم نہ کرے، زمیندار کسان پر ظلم نہ کرے، حاکم عوام پر ظلم نہ کرے۔ واعظ ہے، نصیحت ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہوگا۔ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، جو سلیم الفطرت لوگ ہوں گے، سلیم الفطرت، سلیم العقل، وہ اس دعوت کے نتیجے میں کھنچ کر آ جائیں، وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ لیکن بڑا پیارا شعر اقبال کا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ایک نرم و نازک کلام، وعظ، نصیحت، دعوت، تبلیغ، یہ پھول کی پتی کے مانند ہے نا۔ ہیرے کا جگر تو اس سے آپ کاٹ سکیں گے، ہیرا ہونا چاہیے نا۔ شخصیت جو ہے، ابو بکر جیسی شخصیت ہو، عثمان جیسی شخصیت ہو، دعوت، نصیحت بہت کافی ہے، ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ کہ مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، ابو جہل پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، ابو لہب پر تو نہیں ہوا، عقبہ ابن ابی معیط پر تو نہیں ہوا، نہیں ہوا نا۔ اب کیا کریں؟ اب ایک ہی راستہ ہے، جو آ گئے ہیں ان کو منظم کرو، جمع کرو، طاقت بناؤ اور ٹکر لو اب ان سے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے اب کیا فرمایا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی تو اتارا ہے کہ نہیں، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، شدت کے ساتھ تلوار بنتی ہے، نیزہ بنتا ہے، ڈھال بنتا ہے لوہے سے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، وہ ضمنی ہے، توا بنا لیا، پرات بنا لی، یہ بھی تو لوہے سے بنتے ہیں، بالٹی بنا لی، چلو، لیکن یہ ضمنی چیزیں۔ آج کل تو نہ توا رہا نہ پرات رہی، وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس اعتبار سے وہ اصل میں ہے جنگ کے لیے، اصلاح کے لیے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید، باس جو ہے جب واحد میں آتا ہے اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا سبق تھا آیہ برکہ، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، باسا جب جمع میں آئے گا تو فقر و فاقہ، بھوک، تکلیفیں، ضراء، اور حین الباس، جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے وہ لوگ جو حقیقتاً راست باز ہیں، سچے ہیں، صدیق ہیں، اور یہی اصل میں متقی ہے۔ تو انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، اس لوہے کے اندر جنگ کی صلاحیت ہے، قوت ہے، اسلحہ سازی کا ذریعہ ہے۔ ہاں، لوگوں کے لیے کچھ اور بھی منافع ہے، پھکنی، توا، پرات، چمٹا، یہ بھی لوہے سے بنتا، وہ چمٹا ومٹا بھی گیا اب، لیکن وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اصل میں تو یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ دیکھے، جانے کون ہے اس کے وہ بندے مخلص، وفادار، جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔
یہ ہے ٹکڑا جس کو میں نے کہا تھا یہ پورے انسانی لٹریچر میں اس سے زیادہ عریاں عبارت، عریاں ننگی عبارت، انقلابی طاقت کا استعمال. جیسے میں نے کہا تھا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، باتوں سے ماننے والے وہ ہے ہیرا. جو ہیرے تھے وہ حضور نے دعوت سے، تبلیغ سے، قرآن کی تعلیم سے، یتلو علیہم آیات ہی سے کھینچ لیے، آ گئے، جمع ہو گئے. پھر انہیں جمع کیا، ان سے بیعت لی، جو حکم دوں گا مانو گے، بیعت لی کہ تن من دھن لگاؤ گے. اب جب یہ طاقت ہاتھ میں آ گئی، اب اس کو ٹکرایا، اب قتال، اب تلواریں اور نیزے سنبھالو. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. کہاں مکے میں یہ حکم تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دے تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. نو ریٹیلیشن ایون ان سیلف ڈیفenس. کہاں یہ حکم ہے اب کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اب اس کے اندر جو تضاد ہے، مکے میں یہ، مدینے میں یہ، تو تضاد ہو گیا نا. اسی کو کہا ٹوائنبی نے، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman. اس کا مطلب کیا ہے؟ مکے میں محمد کی جو صورت نظر آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں سے ملتی جلتی ہے. ظاہر بات ہے وہ نبی تو نہیں مانتا حضور کو، یہ ملتی جلتی ضرور ہے. جیسے عیسیٰ تبلیغ کرتے تھے، محمد بھی تبلیغ کرتے تھے. عیسیٰ کبھی یہاں کر رہے ہیں، کبھی وہاں کر رہے ہیں، کبھی وہاں چلے گئے. اسی طرح محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لوگ، تو وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے. ایسے ہی حضور کا بھی حکم تھا. تو ہی ریزمبل سم وٹ ود اے پروفٹ. پکچر وہی ہے. بٹ دیر ہی فیلڈ. ہی ہیڈ ٹو رن اوے فار ہز لائف. وہ ہجرت کو فلائٹ کہتے ہیں، بھاگ جانا، فرار. حالانکہ یہ فرار نہیں تھا. بہرحال وہ تو ایک غیر مسلم کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. مدینہ میں آ کر ایک نیا محمد سامنے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو سیاستدان ہے، سپہ سالار ہے. کہاں وہ مکے کے اندر تبلیغ کرنے والا اسٹریٹ پریچر، اور لوگ گالیاں دے اور وہ جو ہے دعائیں دے رہے ہو، لوگ پتھراؤ کرے اور وہ ان کو پھول پیش کر رہے ہو. یہ تو کچھ اور ہی نقشہ تھا. یہاں کا تو محمد اور ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو اب چیف جسٹس بھی ہے، وہ سپہ سالار بھی ہے. وہ بدر میں، احد میں کون لیڈ کر رہا ہے آرمیز کو؟ وہ معاہدے کر رہا ہے، اسٹیٹس مین ہے. تو ہی سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. مدینے کے اندر آ کر وہ ایک سیاست دان اور سیاست کار کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ویسے ہے سوال یا نشان یا نہیں؟ اسی کو پروفیسر منگمری واٹ، برطانیہ کا، اس نے حضور کی سیرت 2 کتابوں میں علیحدہ علیحدہ لکھ کر اس ایک جملے کی شرح کر دی. محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. کنٹراسٹ واضح ہو جائے. مکے والا محمد تو کچھ اور تھا، مدینے والا محمد کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینے والے محمد کے لیے اس نے تعریف کے جتنے بھی الفاظ انگریزی زبان میں ہیں ان کی سپرلیٹو ڈگریز استعمال کر. انتہائی ذہین، انتہائی معاملہ فہم، انتہائی انسان شناس، انتہائی موقع شناس، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے ایک سیاست دان کے اندر، ایک حاکم کے اندر، جتنے صفات اعلیٰ ہو سکتے ہیں اس کی سپرلیٹو ڈگریز اس نے استعمال کر دی. ہم سمجھے یہ تو بڑا محمد کا دیوانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ضیاء الحق صاحب نے جب شروع کی تھی یہ سیرت النبی کے جلسے، ایک ہوتا تھا اسلام آباد میں مرکزی حکومت کے تحت، پھر ہر صوبائی صدر مقام پر صوبائی حکومت میں، اور ہر محکمے میں، ہر جگہ پر. تو پروفیسر منگمری واٹ کو اسپیشلی بلایا گیا تھا ایک خاص موقع پر، جو مرکزی جلسہ تھا وہاں پر چیف اسپیکر کی حیثیت سے منگمری واٹ بلایا کہ حالانکہ جس سٹل انداز میں اس نے گویا کہ وار کیا ہے، محمد ایٹ مکہ از سم ون ایلس، محمد ایٹ مدینہ از سم ون ایلس، یہ ایک شخصیت نہیں ہے. اس کا جواب آپ کو ملے گا میری تصنیف میں، منہج انقلاب نبوی.
محمد کو بھیجا گیا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے، ایک انقلابی مشن تھا، اور انقلاب کے جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ پہلے معاشرے کے اندر جو ہیرے ہیں پہلے تو ان کو لے آئیے، وعظ سے، نصیحت سے، تبلیغ سے، تعلیم سے۔ بلکہ اس کی جو بہتر مثال ہے وہ میگنیٹ کی ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب شاید 5ویں جماعت تھی، سائنس کا مضمون شروع ہوا تھا 5ویں جماعت سے، تو پہلا تجربہ جو ہمیں کرایا گیا وہ یہ تھا کہ آئرن فائلنگز، یعنی لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے جو یہ خراد ہوتی ہے، تو جب وہ چھلتے ہیں تو وہ بڑے پتلے پتلے سے وہ ٹکڑے جو گرتے ہیں، چورا، لوہ چون اسے کہتے ہیں، لوہ چون، لوہے کا چورا ہے، اور لکڑی کا برادہ، دونوں کو مکس کر دیا، علیحدہ کرو۔ کیسے کریں بھائی؟ اب ایک ایک دائرہ اٹھائے، ایک ایک جو ہے وہ لکڑی کا اٹھائیں؟ نہیں، طریقہ بتایا، میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اسے پھراؤ، لوہا اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا۔ یہ پہلا تجربہ تھا سائنس کا۔ قرآن ایک میگنیٹ ہے، حضور نے 13 برس اسے مکے میں پھرایا، گھر گھر پھرایا، بازاروں میں پھرایا، میلوں میں پھرایا، انفرادی طور پر پھیلایا۔ جو بھی معاشرے کے اندر لوہا تھا، جو فطرت سلیمہ کے حامل لوگ تھے، وہ چمٹتے چلے گئے، آ گئے۔ اب انہیں جمع کیا، جمع کر کے طاقت بنایا، لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر پھر مدینے سے اوفینسو لانچ کیا ہے ان کے خلاف، کہ جن کے بارے میں اقبال نے جو کہا، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اب ان سے ٹکر لینے کے لیے طاقت۔ اس میں امتحان ہے ان لوگوں کا جو دعوت و تبلیغ سے ایمان لے آئے تھے۔ ان کا ایمان سچ مچ کا ایمان ہے یا جھوٹ موٹ کا ہے؟ اگر اب تکلیفیں جھیلیں گے، مصیبتیں برداشت کریں گے، جان کی قربانی دیں گے، مال خرچ کریں گے، تو صادق ہیں، مومن ہیں، سچے ہیں۔ اگر پیچھے ہٹا دیں گے قدم، تو گویا کہ منافق ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، حقیقت میں ایمان دل میں داخل نہیں ہوا۔ یہ آزمائش ہے، اسی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اسی سے علیحدہ ہوگا، اناج علیحدہ، بھوسی علیحدہ، یہ علیحدہ کرنے کے لیے۔ تو یہ اب دیکھیے وہی وجہ، یہاں جو فرمایا وہ انزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے شدت کے ساتھ، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ دیکھے۔ ہم اس کو علم سے نہیں کہتے، اس لیے کہ علم تو اللہ کو ہمیشہ سے حاصل ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کے اندر ایمان ہے کس میں نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کس میں ایمان ہے کس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے تو علم میں ہے، لیکن وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ ظاہر کر دے کون ہے اس کے وہ وفادار بندے، مَن يَنصُرُهُ، جو مدد کرتے ہیں اس کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اس میں میزان موجود ہے، اس میں دین حق موجود ہے۔ کون ہے جو اس کو قائم کرنے کے لیے سر ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے؟ اگر اللہ کا دین قائم کرو گے تو اللہ کے مددگار ہو گئے۔ دیکھیے، اگر کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے اور آپ پھر اس بادشاہ کی حکومت ریسٹور کرنے کے لیے میدان میں آئے، باغیوں سے لڑے، تو آپ بادشاہ کے مددگار ہو گئے کہ نہیں؟ بادشاہ کی مدد کی ہے، مددگار ہے۔ اچھا، اور چونکہ رسولوں کا کام یہ ہے کہ عدل قائم کرے، لہذا رسولوں کے مددگار ہو گئے، یہ دو کے مددگار ہو گئے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ سب کچھ قربانیاں دے رہے ہیں غیب کے باوجود، اللہ تو سامنے نہیں ہے۔ صحابہ کے سامنے حضور موجود تھے،
آج اگر ہم یہ جد و جہد کرتے ہیں تو حضور ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے، حضور کی سیرت اور آپ کی سنت ہمارے سامنے غیب میں ہے نا۔ یا تو ہم کہہ لیں ہم غیب میں، یا یہ کہ وہ غیب میں، غیب کا پردہ ہمارے درمیان حائل ہے۔ غیب میں ہونے کے باوجود جو اللہ کی مدد کرے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرے، اللہ چھانٹ لینا چاہتا ہے کون ہے وہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ویسے اللہ کو کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہے، اللہ تو قوی ہے، عزیز ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ آنے واحد میں کفر ختم کر دے، آنے واحد میں پوری دنیا کے انسان ابو بکر صدیق جیسے مومن بنا دے، کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے؟ آنے واحد میں ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ ہم سورہ عنکبوت میں پڑھ چکے۔ الف لام میم حسب الناس ان يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے ہمیشہ آزمایا، جس نے کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ہم نے اسے امتحان میں ڈالا، آزمایا۔ یہ سچ مچ کا ہمارا شیدائی ہے اور عاشق ہے، یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے، دودھ پینے والے مجنو ہے یا حقیقی مجنو، تاکہ ہم دیکھیں کون ہے سچے کون ہے جھوٹے۔ اور اسی رکوع کے اندر آگے آگے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ جان لے گا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جو جھوٹ موٹ کے مومن بنے پھرتے ہیں منافق، وہ اگر امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو، تو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے؟ اب دیکھیے سورہ صف کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا، پوری سورہ صف اس ایک آیت کی شرح ہے۔ اس کام کے لیے جہاد اور قتال، یہ مضمون ہے سورہ صف کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، جو اس کا معجزہ بھی ہے، اور دین حق دے کر، نظام عدل و قسط مکمل، پولیٹیکو سوشو اکنامک جسٹس، تاکہ اسے غالب کرے پورے نظام زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، ریزسٹنس کتنی بھی ہو، مقابلہ کتنا بھی ہو، تکلیفیں کتنی ہی آئیں، مصیبتیں کتنی ہی آئیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اے اہل ایمان، کیا تمہیں وہ تجارت، وہ سودا بتاؤں جو تمہیں جہنم کی آگ سے، عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ ایمان لاؤ اور رکھو ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اس کے لیے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ یہ جہاد کا تقاضا کس لیے ہے؟ اللہ کے دین کو غالب پوتے۔ اور اسی جہاد تو 13 برس مکے میں بھی ہوتا رہا، وہ جہاد قرآن کے ذریعے تھا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے وہ میگنیٹ پھرایا جا رہا ہے کہ سلیب الفطرت لوگ آ جائیں، چمٹ جائیں۔ اس کے بعد مدینے میں آ کر جہاد میں سیف ہوا، جس کا نام قتال ہے۔ چنانچہ اسی سورہ صف کے اندر آیت نمبر 4 کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورت۔ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ صف ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دین حق کو غالب کرنا۔ اولین منظر کیا ہے؟ جہاد۔ پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد، باطل نظریات کے خلاف جہاد، باطل عقائد کے خلاف جہاد، اور پھر باطل نظام کے خلاف جہاد، پھر وہ قتال تک پہنچے گا۔ چنانچہ قتال کا ذکر بھی، جہاد کا ذکر بھی، دونوں سورہ صف میں ہے۔ اور سورہ صف ختم کس آیت پر ہوتی ہے؟ دیکھیے یہاں کیا الفاظ تھے؟
وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے مددگار، اس کے کون ہے جو مدد کرتے ہیں اس کی، اللہ کی اور اس کے رسولوں کی۔ سورہ صف کی آخری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ محتاج ہے، ضعیف ہے، کیا مطلب؟ اس کے خلاف بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کے خلاف بغاوت آج بر و بحر کے اندر ہو چکی ہے۔ کس طرح باطل چھا چکا ہے، کس طرح سیکولرزم کا غلبہ پوری دنیا پر ہے، کس طرح صوبی معیشت نے ڈھانپ لیا ہے پورے گلوب کو، کس طرح بے شرمی، بے حیائی، فحاشی، اس کا سیلاب مغرب کو تو لپیٹ میں لے چکا بہت پہلے، اب وہ مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے پوری طاقت کے ساتھ، اور اس باطل کے اور اس شیطان کے اور اس طاغوت کے ایجنٹ ہمارے حکمران اس کو یہاں پر نفوذ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اپنی پورے ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ نظام تعلیم ہو، میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سب کس کے لیے استعمال ہو؟ تو کھڑے ہو جاؤ نا، اللہ کے مددگار بنو، کھڑے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصارا، لڑو اس نظام کے خلاف، جد و جہد کرو۔ اب البتہ اس جد و جہد کا ایک طریقہ کار ہے، وہ محمد الرسول اللہ سے سیکھنا ہوگا، وہ اسی طریقے پر ہوگا جیسے حضور نے کیا تھا، جیسے دین کو غالب کر کے دکھایا تھا، اسی طریقے سے ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ اس سے بڑا کوئی مقام روحانی طور پر ہو سکتا ہے کیا؟ یہ کہ کسی کو پتہ چل جائے اس قبر میں کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے کہ کچھ اور ہو رہا ہے، یہ روحانیت کا اونچا مقام ہے؟ یا اللہ کا مددگار قرار پانا روحانیت کا اونچا مقام؟ ہماری ویلیوز بدل گئی ہے۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، بڑے متقی ہے، بڑے، اب باطل کے اقتدار کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے، اس کے خلاف کوئی جد و جہد نہیں۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، اس سے زیادہ جو ہے سیلف ڈسیپشن۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، لیکن نہیں دھوکہ دے رہے صرف اپنے آپ کے سوا کسی کو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، من انصاری الی اللہ۔ اب دیکھیے نسبت بدل گئی، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟ پہلی نصرت اللہ کی، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، اس کی حکومت قائم کرنی ہے، اس کا قانون نافذ کرنا ہے، اس کا نظام غالب کرنا ہے، تو اللہ کی مدد ہو گئی نا۔ اور وہ کرنا فرض ہے رسول کا۔ تو من انصاری، کون ہے میری مدد کرنے والے؟ الی اللہ، لیکن میں اپنے کسی غرض سے نہیں مدد مانگ رہا، اللہ کی طرف۔ اللہ نے جو پھر ذمہ فرض لگایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ میرے ذمہ، میرا فرض منصبی ہے، میں اس کے لیے مدد مانگ رہا۔ حضور نے ذاتی سطح پر کبھی کسی سے کوئی مدد طلب نہیں کی۔ آتا ہے روایات میں کہ اگر حضور سواری پر ہوتے تھے، اونٹ پر ہے فرض کیجئے، کوڑا زمین پر گر گیا ہے، تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے مجھے کوڑا اٹھا دو، اپنے اونٹ کو بٹھاتے تھے، اترتے تھے، کوڑا خود اٹھاتا۔ اور میری تو واقعہ یہ ہے کہ آنکھوں میں ہمیشہ آنسو آ جاتے ہیں جب حضرت ابوبکر منتظر تھے کب اجازت ملتی ہے، کب حضور کو اجازت آتی ہے ہجرت کی، پوچھتے رہتے تھے، نہیں ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی۔ ایک دن آ گئے، دوپہر کے وقت آئے، اپنے سر کو، چہرے کو لپیٹے ہوئے کپڑے میں، خوشخبری دی، ابوبکر ہجرت کی اجازت آ گئی ہے۔ بڑے خوش ہوئے حضرت ابوبکر، کہا حضور میں نے 2 اونٹنیاں خوب کھلا پلا کر تر و تازہ موٹی تازی کر رکھی،
حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور مجھ سے یہ مغائرت، میں تو آپ کا غلام بے دام، میں نے تو اپنی 6 سال کی بچی آپ کے نکاح میں دی ہے، رخصت تو نہیں ہوئی تھی، ظاہر بات ہے وہ 9 سال میں ہوئی، جا کے مدینے میں ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنا سارا سرمایہ آپ پر لگایا، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جو سارا ختم ہو گیا ہے، جو کوئی بچا کھچا تھا وہ بھی ایک رومال میں باندھ کے ساتھ لے گئے تھے، کچھ نہیں چھوڑا گھر والوں کے، حالانکہ 2 بچیاں پیچھے تھی، اہلیہ تھی، اندھا باپ بوڑھا باپ تھا، کچھ نہیں چھوڑا۔ تو مجھ سے بھی یہ رو پڑ، تو یہ ہے حضور کی غیرت کا، اپنے لیے نہیں مدد مانگی ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، تو یہ 2 نسبتیں ہو گئی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے، تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر، اور ظاہر بات ہے لوہا ہاتھ میں لیں گے تو جان جا بھی سکتی ہے اور آپ جان لے بھی سکتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، میدان جنگ میں جو آ گیا وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہے، بچ کر آ گیا تو یہ بونس سمجھیے، یہ تو گویا کہ ایک نئی زندگی ہے جو لے آیا ہے، ورنہ میدان میں اترنے کے بعد تو موت اقرب ہے اس حیات کے مقابلے میں۔ یہ آیت ہے جسے میں نے قرار دیا ہے اس سورت کا کلائمیکس، انفاق کس لیے مطلوب ہے، کس کام کے لیے، قتال کس لیے تھا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ آیت، اس قتال کا اس انفاق کا مقصد کیا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔